ہمارے جو صوبائی بجٹ پیش ہوا، میں اس کے حوالے سے مختصر آپ کچھ بات کروں گا، اور صوبے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہمارے مشکلات کیا ہے، ہمارے مسائل کیا ہے، اور اس کو ہم کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ بجٹ جب پیش ہوتا ہے تو ایک سال کے لیے ہوتا ہے، اور اس سال میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو بجٹ پیش ہوا تھا اس میں کتنی کارکردگی ہوئی ہے، اور ہر ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے مطابق ہم ان کی کارکردگی کو دیکھ کے آگے چلنا چاہیے۔ وہ اسپیکر صاحب چینج ہو گئے تو میں نے کہا سیٹ پہ آ جائیں تو بیٹھ جائیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ بھی جیالہ ہے ہمارا۔ تو میں اسپیکر صاحب بجٹ کے حوالے سے یہ کہہ دوں کہ ہمارے بلوچستان کے جو مسائل ہے، ایک پسماندہ صوبہ ہوتے ہوئے ہمیں صرف صوبائی بجٹ پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ ہماری جو ہمیشہ جنگ ہوتی ہے پارٹی کے حوالے سے، یا عموماً جو بلوچستان کا عوام جو کہتے ہیں کہ جی ہم پسماندہ ہے، یا ہم اپنے آپ کو جہالت اور جاہل بھی کہتے ہیں، حالانکہ جاہل تو ہم ہے ہی نہیں۔ جو الفاظ ہمارے لیے استعمال ہوتے ہیں، ہم پسماندہ ہے، غیر تعلیم یافتہ ہے، ہمارے پاس وہ وسائل ہے نہیں جس کو ہم پورا کر سکیں۔ ہماری ایک بہت بڑی تاریخ رہی ہے بلوچستان میں، چاہے پشتون رہتے ہیں چاہے بلوچ رہتے ہیں، ہزاروں سال تاریخ رکھتے ہیں۔ کیا ہم لوگ جو انگریزوں کو شکست دیتے تھے، یا ہم یہاں پہ مغلوں کو شکست دیتے تھے، تو ہم جاہل تو نہیں تھے، ہم بہت سمجھدار لوگ تھے۔ ہماری بہت بڑی تاریخ تھی کہ ہم اس سے گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ لیکن آج ہم اگر اتنے پسماندہ اور جاہل ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان میں رہتے ہوئے فیڈرل نے ہمارے وہ حقوق جو ہم چاہتے ہیں اس کو تسلیم نہیں کیا ہے جناب۔ اس میں بجٹ جو ہوتا ہے، بجٹ جب مرحلہ وار آپ پریپیئرڈ کرتے ہو اسپیکر صاحب، تو سب سے پہلے ہماری نظریں وفاقی بجٹ پہ ہوتا ہے، اور جب ہم بک اٹھاتے ہیں کہ فیڈرل نے ہمیں کیا دیا، تو سب سے ہماری پسماندگی جب دور ہوتی ہے وہ وفاقی بجٹ سے ہوتا ہے، اور وفاق سے ہمیشہ ہماری یہی مطالبہ رہتا ہے کہ آپ بلوچستان کو فوکس کر لیں۔ اس کو ہمیں تانا بھی دیتے ہیں کہ آپ غریب لوگ ہو اور غیر تعلیم یافتہ لوگ ہو اور آپ آگے نہیں چل سکتے ہو۔ یہ فیڈرل کے تانے ہم نے سنے ہیں پچھلے گورنمنٹوں میں۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ پاکستان آپ بلوچستان سے چلاتے ہو، آپ سونا یہاں سے لے جاتے ہو، آپ گیس یہاں سے لے جاتے ہو، آپ ہمارا سمندر جو 800 کلومیٹر یہاں پہ محیط ہے بلوچستان کا کوسٹل ایریا، آپ اس کو دیکھ لو، وہ یہاں سے ہی چلتا ہے۔ کون سا قدرتی خزانہ جو دنیا میں دوسرے ملکوں میں موجود ہے، کیا وہ بلوچستان میں نہیں ہے؟ پھر کیوں ہم پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ کیوں ہمیں وہ تانے دیے جاتے ہیں کہ جی آپ غریب ہو۔ ہم غریب نہیں ہیں جناب اسپیکر صاحب، ہم امیر لوگ ہیں۔ ہمیں غریب بنایا گیا ہے، ہمیں پسماندہ رکھا گیا ہے وفاق نے۔ آپ دیکھو ان کا کرائٹیریا پھر کیا ہے۔ جب آپ وفاقی بجٹ بناتے ہو، آپ کا کرائٹیریا کیا ہے؟ آپ کس بنیاد پہ تقسیم کرتے ہو؟ پھر ہمیں آپس میں، یہاں پہ ہم قومیں آباد ہیں، باعزت قومیں، پشتون ہے، بلوچ ہے، سیکولر ہزارہ ہیں، پھر آپ تقسیم وہاں پہ وہ تقسیم کرتے ہو جن کی سفارش ہوتی ہے، جو باغ دوڑ کرتے ہیں، پسماندگی کو نہیں دیکھتے ہیں بلوچستان کی۔ جب تک اسپیکر صاحب آپ گئے، آپ نے اپنے پارٹی کے معزز ایک بڑے منسٹر سے اپنا اسکیم ڈلوایا، اب لوگ پسماندہ رہ گئے۔ یہی تو وفاق کا سب سے بڑا ظلم بلوچستان کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھ لیں، ریکارڈنگ بن رہا ہے۔ وہ واشق میرے دوست ہے، میں کسی کی اسکیموں پہ وہ نہیں کروں گا، صرف ہاؤس آف دا لیڈر کو یہ تھوڑی سی ہماری گزارش ہوگی۔ ریکارڈنگ وہ منصوبہ ہے جو ایشیا اور دنیا کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو ہمارے پاس اللہ پاک نے دیا ہوا ہے، وہ بن رہا ہے۔ اس سے ہمیں فائدہ پہنچنا چاہیے یا ہمیں ان کے لیے ڈیم بنانا چاہیے؟
ہم 25 ارب کا ڈیم بنا رہے ہیں ماشکیل میں. جب ہم نے پوچھا کس کے لیے بن رہا ہے کہ جی ریکارڈنگ کے لیے بن رہا ہے. ریکارڈنگ تو میں آپ کو ایک جو وفاق کا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, لوگوں کے لیے بن رہا ہے تو ٹھیک ہے, لوگوں کے لیے بن رہا ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈنگ سے ہمیں جو فائدہ پہنچنا چاہیے کم از کم ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈیم بنا کے دے دیں, وہ ہمیں ہاسپٹل بنا کے دے دیں, اس پروجیکٹ میں ہمیں اسکول بنا کے دے دیں, اس میں ہمیں اچھے صاف پانی کا جو ہے منصوبے بنا کے دے دیں, وہاں پہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے. ہمیں یہ چاہیے. وفاق نے تو ہمارے ساتھ ظلم کیا. ہمیشہ میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں جناب اسپیکر صاحب, یہاں پہ 70 سال سے جو محرومیاں چل رہی ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں. خدا نخواستہ ہم اس صوبے میں رہتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ جی پاکستان ہمارا ملک ہے, لیکن پاکستان میں رہتے ہوئے جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, جب ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں تو پنجاب سے ہمارا اپنا تقسیم ہوتا ہے, سندھ سے ہمارا اپنا ہوتا ہے, پختونخوا سے اپنا ہوتا ہے. وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جی ہمیں چوتھے نمبر پہ آپ رکھ کے ایک چھوٹے بھائی کی حیثیت سے تو حقوق کی برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے, کوئی بڑا چھوٹا تو نہیں ہوتا ہے. چاہے وہ آپ اسلام اٹھا لیں, آپ شریعت اٹھا لیں, آپ ایک دنیا کا کوئی قانون اٹھا لیں, جب بائی ہوں گے تو تقسیم برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ برابری کبھی نہیں رکھی گئی ہے. اسی پہ ہم کہتے ہیں کہ جب ہم بلوچستان کو وفاق بجٹ دیتا ہے تو وہ کس بنیاد پہ دیتا ہے؟ وہ آبادی کی بنیاد پہ دیتا ہے. چلو میں ایک روڈ بنتا ہے سائیوال سے لاہور تک بن گیا, 100 کلومیٹر بن گیا, سپیک کے تھرو بن گیا, موٹر وے بن گئی, تو وہی روڈ بلوچستان میں ہمیں بھی چاہیے, اور بلوچستان کو وہ 100 کلومیٹر کی بجائے آپ کو ایک گاؤں سے, ایک شہر سے دوسرے شہر تک 200 کلومیٹر چاہیے. آپ کو اگر ایک گریڈ اسٹیشن وہاں پہ بجلی کا آپ نے پروجیکٹس بنایا تو کیا وہ بجلی کا پروجیکٹس یہاں پہ میں اپنے بلوچستان میں کتنے گاؤں کو دے سکتا ہوں اور کتنا فاصلہ ہے ایک دوسرے سے؟ ہمیں آج بھی بجلی ایران سے لے, آپ کے آدھا بلوچ بیلٹ کو جو ہے ایران سے بجلی مل رہی ہے. کیوں؟ کہ ہمارے پاس وہ آبادی کی بنیاد پہ ہمیں حصہ دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ آبادی کے ساتھ رقبے کو لے لو, آپ رقبے کے ساتھ غربت کو لے لو, ان تین چیزوں اب بلوچستان کا حقوق دے دو. لیکن جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو پھر تانے ملتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حقوق کی بات کریں گے وفاقی حکومت سے, اور وہ اس بنیاد پہ کہ جب آپ تقسیم کرو گے تو آپ ان تین چیزوں کو سامنے رکھ لو بلوچستان کے عوام کے لیے. پھر جب NFC کے تحت ہمیں جو حصہ ملتا ہے وہ بھی اس طرح ملتا ہے کہ جیسا ہمیں کوئی خیرات میں کچھ دیتا ہے. خیرات تو نہیں چاہیے ہمیں تو حصہ چاہیے. اور اس حصے کے لیے بھی یہ لوگوں کی جو نظریں ہیں وہ 9%. 2010 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اس میں 18ویں ترمیم کے تحت ہمارا حصہ 5 سے 5.2 تھا, تو اس سے ہمارا حصہ 9.4 ہو گیا. میں بھی کچھ عرصہ یہاں پہ فائنانس منسٹر رہا پچھلی گورنمنٹ میں. آپ یقین کریں کہ NFC میں جو ہمارا حصہ تھا جو 1 مہینے کے بعد آتا ہے, وہ بھی ہم اسلام آباد کے فائنانس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کے جولی پہلا کے کہ خدا کے لیے وہ ہمارا ٹرانسفر تو کروا دو. ہمارے پاس کبھی تنخواہ کے پیسے نہیں ہوتے, کبھی وہ نہیں ہوتے. اچھا وہ 9%, 100 میں 9%, اسے بھی ہماری ان کی نظریں ہم پہ ہیں. بابا بلوچستان سے آپ کیا چاہتے ہو ان لوگوں سے؟ 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی پہ 1 کروڑ 40 لاکھ آبادی کو ہم نہیں سنبھال سکتے 24 کروڑ میں, اور وہ بھی آپ سے اس طرح مانگتے ہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساحل وسائل کو سامنے رکھ کے پھر آپ ہمیں اپنا حصہ دے دو. نہیں تو یہ ہمارے ساتھ پھر جب یہاں پہ آتے ہیں ہم سارے بھائیوں کی طرح رہتے ہیں. سیم صاحب بیٹھے ہوئے, میں تو کسی کے اسکیم پہ اعتراض نہیں کروں گا. مجھے خوشی ہوگی کہ ایک آدمی کو 5 سے 20 ارب ملے, 20 سے 30 ارب ملے,
لیکن یہ ہے کہ وفاق کو کم از کم انصاف کے تقاضے پورے کر کے یہاں پہ تقسیم کرنی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر میں کہوں میرا 18 سال 17 سال اس پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے آج تک کوئی ثابت کرے کہ وہ 18 سال میں مجھے فیڈرل پی ایچ ڈی پی سے ایک اسکیم بھی ملا ہو, اور نہ میں کسی کے ابھی کیا میں کس طرح کروں, کیونکہ میری وہاں تک پہنچ نہیں ہے جہاں پہ یہ تقسیم ہوتی ہے. 18 سال میں جہاں پہ ڈیم بنتا ہے, جہاں پہ روڈ بنتا ہے, تو میرے ڈسٹرکٹ میں بھی ضرورت ہے, وہ جوب میں بھی ضرورت ہے, وہ ادھر بھی ضرورت ہے. پھر تقسیم کو منصفانہ ہونی چاہیے بھائیوں میں. یہاں پہ بھی ہم بھائی رہتے ہیں, پشتون رہتے ہیں, بلوچ رہتے ہیں, ہم بھائی نہیں ہیں. لیکن یہاں پہ جب پشتون اور بلوچ کی تقسیم ہوگی, اگر پشتون کے ساتھ ظلم ہوگا, میں بلوچوں کے ظلم کے ساتھ, ہماری پارٹی کڑی تھی, ہم نیب کے دور سے اس میں ہیں, ہم بھائیوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ جب تقسیم ہوگی تو اس کے لیے بھی میں آواز اٹھا لوں گا. اگر بلوچ کے ساتھ ہوگا تو وہ پنجاب سے یا فیڈرل سے مانگنے کی کوشش کروں گا. اگر یہاں پہ پشتون کے ساتھ ظلم ہوگا تو میں سی ایم صاحب کو کہوں گا کہ اگر آپ بلوچ ہیں اور یہاں پہ ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے, تو پشتون ایریا کو تو اگنور نہیں ہونا چاہیے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر پھر میں اپنے حلقے میں جا کے ہم پشتون جو ہے وہ ٹرائب میں تقسیم ہوئے ہیں, میرے حلقے میں ککڑ رہتا ہے, چگزئی رہتا ہے, ترین رہتا ہے, سہج رہتا ہے, میں اپنے حلقے کے ہوں, تو اگر میں ادھر بھی تقسیم نفرت کی بنیاد پر کروں گا تو پھر وہ قبیلے میرے سامنے کھڑے ہوں گے. تو اس طرح بلوچستان کی بجٹ کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح تقسیم کرتے ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں ایز اے ہول کہ اس دفعہ جو بجٹ ہوا, حالانکہ پچھلے سال میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ابھی لیڈر آف دا ہاؤس بیٹھا ہوا ہے, بلوچستان میں سارے تھینک یو جناب اسپیکر, آپ نے اس اہم موقع پر بجٹ پہ بحث کرنے کا مجھے موقع دیا, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بجٹ پر آنے سے پہلے میں یہ پھر گزارش کروں, جیسے کل میں نے بات کیا تھا کہ اسرائیلی جارحیت جو ایران کے خلاف جاری ہے, ایرانی لیڈرشپ اور فوجی افیسران اس کے زد میں ہیں, لیکن ہمارا ریجن مکران بہت ایک کریٹیکل صورتحال کا شکار ہو گیا ہے, بلکہ یہ اثرات پورے بلوچستان پہ پڑیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. راشن ناپید ہے, پٹرول نہیں ہے, لوگ پریشان ہیں, ایک بہت خوف ہراس ہے, مایوسی ہے. صوبائی اور وفاقی حکومت کو ان علاقوں پہ نظر ڈالنی چاہیے اور لوگوں کو پریشانی اور مایوسی سے بچانا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جناب اسپیکر, جو موجودہ بجٹ ہے, جیسے ہمارے منسٹر فائنانس صاحب نے جو تقریر کی, اس کے تقریر اور بجٹ بک میں زمین آسمان کا فرق ہے بہت سارے فگرز میں جو ہم نے اسٹڈی کیے. بلکہ صرف باتیں کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے. صورتحال ایک مشکل گمبھیر شکل اختیار کر گیا ہے صوبے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی پرانے بجٹ کا تسلسل ہے جو اس دفعہ دوبارہ پیش ہوا ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بجٹ میں جو بنیادی مشکلات ہیں صوبے کے, اس میں میگا پروجیکٹس, روزگار کے ذرائع, یہ چیزیں آئیں گی. لیکن ایسی کوئی میگا پروجیکٹس نہیں ہے جو صوبے کے بے روزگار نوجوانوں کی مایوسی کو ختم کرے اور جو زندگی کے بنیادی سہولیات ہیں ان کو پورا کر سکے. میں ایک دفعہ نظر ڈالتا ہوں ایس ڈی پی پہ. میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی بلوچستان کے لیے ایسا خاطر خواہ کوئی میگا پروجیکٹ اسکیم نہیں ڈالا جو قابل تعریف ہو, بلکہ سی ایم صاحب کے اپنے ایفرٹس اور منسٹر پی کے ساتھ ہم نے کئی دفعہ ساؤتھ پیکیج بلوچستان کے جتنے روڈز ہیں بہت زیادہ ایفرٹس کیا. لیکن اس دفعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ برائے نام ریفلیکٹ ہے, ان کے لیے کوئی فنڈنگ نہیں ہے. جیسا وہ پورے ریجن میں بیلا اواران جاؤ روڈ ہے, اوشاپ اواران روڈ ہے, پنجگور ناگ گچک روڈ ہے, چیدگی پروم پنجگور
پروم، زامران، بلیدہ، پورے بارڈر پٹی کی نیٹ ورکنگ ہے، یہ ان میں سے کسی کو خاطر خواہ فنڈنگ نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ پھر جب وفاق نے سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس لگا دی، جو کہ ایک غریب بجلی نہ ہونے کی وجہ سے 2 پلیٹ لے کر ایک ڈینمو سمرسیبل یا پنکھا چلاتا تھا، آج جو 18% ٹیکس لگا دیے، اس جولائی میں جب شروع ہوگی تو اتنی مہنگا ہوگی کہ زمینداری کے حساب سے بھی لوگوں کی کمر ٹوٹ جائے گی، اور ویسے ہی لوگوں نے جو اپنی سہولت ایک سولر سسٹم پہ ڈالی تھی وہ بہت مہنگا کر دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو زمینداری سیکٹر میں سولر سسٹم پہ اتنی ٹیکس نہیں لگانی چاہیے تھی، کیونکہ ہماری بیسک جو اکانومی ہے وہ ڈپینڈ ہے لائف اسٹاک اور ایگریکلچر پر، اور ایگریکلچر اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں بھی خاطر خواہ اتنی فنڈنگ نہیں ہے جو ہونا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر میں یہ بتاؤں کہ یہاں پہ منسٹر فائنانس کی اسپیچ میں جو سسٹینیبل گولز ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق 2 ارب 19 کروڑ روپے کا فگر دیا ہے کہ ہم نے رکھے ہیں ایس ڈی جیز کے مطابق۔ میں یہ گزارش کروں، میں اور اپوزیشن لیڈر اور میڈم منسٹر ایجوکیشن 5 مئی سے 8 مئی تک ایس ڈی جیز پہ جو انٹرنیشنل ایک کانفرنس تھا اسلام آباد میں، ہم نے اٹینڈ کیا۔ میں سی ایم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کے پاس یہ ریفارم یونٹ نن فنکشنل ہے۔ دیکھیے آپ ایس ڈی جیز میں اب جاؤ گے، اس میں ہیلتھ ہے، اس میں ایجوکیشن ہے، اس میں آپ کی اکانومی کو بوسٹ اپ دینے کے لیے ایگریکلچر ہے، جو یہاں پہ ایم ایم آر ہے، آئی ایم آر ہے، جو اس کی ریشو بڑھ گئی ہے، دوران زچگی اموات ہیں، سینیٹیشن ہے، اور آپ کے باقی بنیادی سہولیات ہیں جو آپ اپنے اسکولوں میں ایجوکیشن سیکٹر میں دینا چاہتے ہو، وہ اس پہ تینوں صوبوں نے اپنے فوکل پرسن مقرر کیے تھے۔ تینوں صوبوں کے فوکل پرسن نے، اسمبلی کا ایک ایم پی اے مقرر تھا، اسمبلی سے نمائندگی تھی، اور پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ سے، لیکن بدقسمتی سے بلوچستان سے کوئی نہیں تھا۔ اب میڈم منسٹر نے جا کے وہاں ریپریزنٹ کی، لیکن وہ جو تیاری ہونا چاہیے گورنمنٹ کی، اس دفعہ اس بجٹ میں بھی اسی طرح سسٹینیبل گولز انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جب ذکر کیا گیا ہے، میں گزارش کرتا ہوں کہ ریفارم یونٹ بنایا جائے اور اس کی فوکل پرسن ہو باقاعدہ صوبے کے تمام سیکٹر میں جو انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے، ہیلتھ سیکٹر میں، ایجوکیشن سیکٹر میں، ایگریکلچر سیکٹر میں، ایریگیشن سیکٹر میں، ان کو ان کی نظر ثانی کرے اور بہتر سے بہتر پالیسی اور پلاننگ دے، بلکہ تمام ایم پی ایس کو یہاں پہ ایک اویئرنیس پروگرام منعقد کریں، سیمینار منعقد کریں کہ دیکھیں نا، اب حلقوں میں جہاں جتنے فنڈ اور بجٹ ملی ہے وہ سیکٹر وائز ہونا چاہیے تھا۔ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے حلقوں میں جو پروپوزل گئے ہیں وہ صرف ایک ہی سیکٹر کو ایڈریس ہے، زیادہ روڈوں پہ یا زیادہ ٹیوب ویل پہ، مطلب وہاں ایجوکیشن ہیلتھ پہ کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جناب اسپیکر، جب ہم باتیں کرتے ہیں ہم عملی صورت میں اسی طرح عمل کریں، بلکہ میں یہ گزارش کروں کہ جو پچھلا ہمارا یہ حلقوں میں ہم نے جو تجاویز دیے تھے، اب دیکھیں سر، میں نے صرف 2 ایمبولینس کے لیے 3 کروڑ روپے تجویز کیے تھے۔ میرے ڈی ایچ کیو ہاسپٹل کے تمام ایمبولینس خراب ہیں، ابھی تک اس کو صرف 1 کروڑ 20 لاکھ کا ایلوکیشن ملا تھا، 1 کروڑ 80 لاکھ ابھی تک نہیں ہے۔ صرف 3 کروڑ کے ٹرانسفارمر کا تجویز تھا، ان میں اسی طرح کہ ابھی تک اس کا ایلوکیشن 1 کروڑ آئی ہے، باقی 2 کروڑ نہیں ہے۔ اب میں حیران ہوں، ہمارے دوست برملا کہتے ہیں جی ہم نے پی ایس ڈی پی کی جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کی یوٹیلائزیشن 95% کی ہے۔ اب میں یہ سوال ریز کرتا ہوں کہ جو پچھلے ہمارے حلقوں میں جتنے اسکیم تھے ان میں سے ان کی 30% سے زیادہ ایلوکیشن نہیں تھی۔ آج بھی اگر ہم پی این ڈی میں جاتے ہیں، صرف مافیا باہر گھومتا ہے، دندے کی بات کرتا ہے، لیکن کسی کو نہ آتھورائزیشن ملتی ہے نہ ریلیز۔ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طرح اگر اسکیم التوا کے شکار ہو جائیں گے، ہمارے پاس مہنگائی کی وجہ سے دن بدن ریٹس بڑھ رہے ہیں،
پھر وہی ٹھیکیدار کہے گا جی مجھے نقصان ہے، وہی کام التوا کے شکار ہوں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ یہ جولائی میں ان تمام آن گوئنگ اسکیم کو پھر کم فنڈ دیے، اب ان کی نشاندہی کریں گے۔ ان کی کمپلیشن کے لیے وزیر اعلیٰ خود انٹرسٹڈ ہیں اور خود میں دیکھ رہا ہوں مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ میں یہی امید کروں گا کہ سی ایم صاحب اپنی پھر مانیٹرنگ میں ان تمام اسکیموں کی کمپلیشن کو یقینی بنائے گی۔ اس کے علاوہ جناب سب سے بڑا مسئلہ یہاں بے روزگاری ہے۔ پھر آپ دیکھیں نا جو ہمارا ملازم طبقہ ہے، آئی ڈونٹ نو کہ ہم جب حکومتوں میں آتے ہیں ہم ملازم طبقے کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں۔ دیکھیں جو بندہ 45,000 تنخواہ اٹھا رہا ہے، اگر 285 کے حساب سے ڈالر کا ریٹ اب لگائیں، آپ سمجھو وہ 15,000 لے رہا ہے۔ اس مہنگائی نے ملازمین کی کمر توڑ دی ہے، اور ہمارے حکومتی ٹیم نے گرینڈ الائنس کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے اعلان کیا، پریس کانفرنس کی، لیکن اپنے وعدے پہ عمل درآمد نہیں کیا۔ میرے خیال میں کل یا پرسوں پھر گرینڈ الائنس کا اعلان ہے کہ ہم احتجاج کریں گے، تمام صوبے میں ہڑتال کریں گے، قلم چھوڑ، تالہ بندی، دھرنا دیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نظر ثانی کرے ان کے جو جائز مطالبات ہیں، اور جس طرح باقی صوبوں نے اپنے ملازمین کے سیلریز کو بڑھا دی اسی پرسنٹ کے حساب سے بڑھا دے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو وفاقی بجٹ ہے سیم صوبے کا اسی کا کاپی کیا گیا ہے، کوئی خاطر خواہ ریلیف ملازمین کو بھی نہیں ملی ہے، جو کہ اس پہ نظر ثانی ہونا چاہیے۔ اور میں یہ امید کروں گا کہ یہاں پہ پازیٹیولی جو ہم اپوزیشن ہیں، ہم نے کوشش کی ہے کہ تعمیری تنقید ہو، بیجا تنقید، ذاتیات یا سوشل میڈیا کا دور ہے، بہت سارے لوگ ادھر سوشل میڈیا کے سامنے آ کے ہیروئزم کے شکار ہیں کہ میری جذباتی باتیں چلتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ بردباری، دلیل اور منطق، جسٹیفیکیشن کے ساتھ اس فلور پہ ہم تعمیری تنقید کریں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ ہماری حکومتی بینچز کے دوست اپنی اصلاح کریں گے، اور وہ عوامی اجتماعی مسائل کو جب ہم ادھر ایکسپوز کریں گے اس پہ وہ ضرور توجہ دیں گے اور ان کی حل کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ قائد ایوان نے جالاوان میڈیکل کالج کے بارے میں بات کیا، میں امید کروں گا کہ یہ جو اسکیم جس نے ڈیلیٹ کی ہے، سلیش کرا دی ہے، یہ سراسر عوام دشمنی ہے۔ جناب اسپیکر، اس میڈیکل کالج میں بحرین، قطر، عمان مسقط، دبئی، آپ کے صوبے کے تمام ڈسٹرکٹ کے کوٹا سیٹیں اور آپ کے نائبر پروونس کے سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ اسی میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ اب ہاؤس جاب بھی کمپلیٹ کر چکے ہیں، ان کی رجسٹریشن ہو گئی ہے PMDC میں۔ اور پھر یہ جو 3 میڈیکل کالجز ہیں، کس مصیبت سے یہ اینیولی ایئر وائز یہ ریکگنائز ہو رہے ہیں، ابھی بھی PMDC کا جو تلوار لٹک رہا ہے کہ میں کمپلیٹ طور پر ان کالجز کو رجسٹریشن نہیں دوں گا، ریکگنائز نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لوگوں نے پہلی دفعہ جب یہ بنے وہ سہولت تھی، جب ایئر وائز جائیں گے، جو فرسٹ ایئر سے سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر کے جو کلاسز فائنل ایئر کے شروع